دوسری بات ایک یہ ہے، فتاوی رضویہ میں حضور سیدنا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کرامات غوثیہ کے بارے میں سوال ہوا۔ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو براق کا وقت سواری آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت ہے۔ اس کے بعد وہ براق کا واقعہ لکھا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب براق پر بیٹھنے لگے تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور انہوں نے آ کر نیچے بیٹھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت غوث پاک کی روح آئی تو انہوں نے اس کے اوپر قدم رکھا، اور قدم رکھنے کے بعد وہ براق پر سوار ہوئے۔ ایک یہ سوال ہے، اور اس کے بعد دوسرے اس پر حضرت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے متعدد اولیاء کرام کے اقوال نقل کیے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ کیا ارواح حاضر ہو سکتی ہیں یا نہیں۔ وہ کہتے ہیں سندن تو یہ بات کہیں سے ثابت نہیں کہ اس طرح سے مسئلہ ہوا ہو، لیکن حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی روح کا حاضر ہونا یہ ممکن ہے، یہ اولیاء سے ثابت ہے، مگر سند اس کی اس طرح سے جس طرح سے میں بیان کر رہا ہوں وہ ثابت نہیں ہے۔ تو حضرت کیونکہ آپ فرماتے ہیں، امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ ارواح جو ہوتی ہیں وہ ایک جہان میں ہوں تو دوسرے جہان میں وہ روح جا سکتی ہے، اس پر کوئی مسئلہ نہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ یہ شرف تھا حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے لیے، لیکن یہ بات کہاں لکھی ہے اور کس نے بیان کی ہے، اس پر آپ نے مفصل جو ہے وہ فتاوی رضویہ کے اندر یہ بات کی ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو وہ اوپر جا کر آپ نے قدم دیا ہو تو وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد دوسرا یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد نبی ہوتا تو پیران پیر ہوتے، تو اعلیٰ حضرت اس کے بارے میں فرماتے ہیں یہ بات ثابت نہیں ہے، لیکن مانن یہ درست ہے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی میرے بعد نبی ہونا ہوتا تو وہ عمر ہوتے، اس طرح سے اگر نبوت کا سلسلہ جاری رہتا تو وہ ہوتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نام لے کر جو ہے وہ نہیں فرمایا۔ تیسرا ایک واقعہ لکھا ہے کہ کسی نے سوال کیا کہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ کوئی عورت آئی حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، اور اس نے آ کر یہ کہا کہ میرا بچہ فوت ہو گیا ہے، اور جب وہ فوت ہو گیا ہے تو اب میں اس کے لیے بڑی پریشان ہوں۔ تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے جب نظر فرمائی تو اسرائیل علیہ السلام ملک الموت وہ چھٹے آسمان پر جا رہے تھے، کچھ اور لوگوں کی روحیں بھی قبض کی ہوئی تھیں تو وہ جا رہے تھے، تو انہوں نے زور سے کھینچا اس سے، انہوں نے حضرت غوث پاک نے کہا یہ مجھے روح واپس دے دو۔ جب انہوں نے کہا مجھے روح واپس دے دو تو اسرائیل نے ذرا کہا نہیں میں تو رب کے حکم سے آیا ہوں، تو انہوں نے وہ پورا تھیلا ان سے کھول لیا، اب جتنے مردے تھے وہ سارے زندہ ہو گئے۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اس کا بھی رد کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں یہ بات ثابت نہیں ہے۔ ہاں اگر یوں بات ہو کہ ایک عورت آئی یا کوئی بندہ آیا، اس کا کوئی بچہ فوت ہو گیا یا کسی کا کوئی فوت ہو گیا، ولی اللہ نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے کسی کی دعا سے مردے کو زندہ کر دیا، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اس طرح سے یہ حضرت اسرائیل کی توہین ہے کہ ان کے اوپر وہ کہا جائے وہ ان ملائکہ میں سے 4 اعلیٰ ملائکہ میں سے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے پھر حضرت اسرائیل کے، حضرت جبرائیل کے اور ملائکہ جو ہیں ان کو بیان کیا۔ بڑا کمال کا جملہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حدیث کو منسوب کرنا کہ چونکہ یہ اچھی بات ہے تو حضور کی طرف منسوب کر دی، جو باتیں موضوعات ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ شہر محمد میں اس ابو جوینی کے جن کے تارے میں کہا گیا کہ اگر اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس امت میں کسی نبی کو بھیجنا جائز ہوتا تو وہ ابو محمد جوینی ہوتے، تو امام جوینی کا حوالہ دے کر کہتے ہیں ان کے بارے میں بھی یہ کہا گیا، تو اگر حضور غوث پاک کے بارے میں کہا جائے تو کوئی بات نہیں۔ اگر جو کمال کا جملہ گیا ہے وہ کہتے ہیں مگر ہر حدیث حق ہے، ہر حق حدیث نہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرمائے امام اہل سنت تعالیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ پر کمال کا جملہ ہے، فرماتے ہیں مگر ہر حدیث حق ہے، ہر حق حدیث نہیں۔ حدیث ماننے اور سرکش حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کرنے کے لیے ثبوت چاہیے، بے ثبوت نسبت جائز نہیں، اور قول مذکور ثابت نہیں۔ کون سا قول؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ میرے بعد اگر کسی نے نبی ہے نہ ہونا ہے تو وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ اس طرح کی اور کئی باتیں ہیں۔ ایک اور بات انہوں نے کہی کہ کچھ اور مسائل ہیں انہوں نے ان کی طرح منسوب کیا، تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا بھی اسی طرح سے وہ رد کیا ہے کہ ان کی شان مکمل ہے لیکن وہی بیان کرنی چاہیے جو ثابت ہے، اور جو ثابت نہیں ہے وہ باتیں ان کی طرف منسوب نہیں کرنی چاہیے۔